الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہمارے درس کا موضوع ہے بندے پر اللہ کا انعام۔ محترم بھائیوں، ہر مومن کے لیے احادیث نبویہ میں زندگی کا طریقہ ہے۔ چنانچہ قرآن عظیم اور سنت نبویہ دونوں ہر مسلمان کے لیے اس کی زندگی کے تمام معاملات میں مکمل دستور ہیں۔ انہی احادیث میں سے وہ حدیث بھی ہے جسے امام احمد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّكَ لَن تَدَعَ شَيْئًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا بَدَّلَكَ اللَّهُ بِهِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْهُ، یعنی تم اللہ عز و جل کے لیے جو چیز بھی چھوڑو گے، اللہ تم کو اس سے اچھا بدلہ دے گا۔ وہ مسلمان جو اپنی زندگی میں کبھی حرام لذتوں کا سامنا کرتا ہے مگر اللہ کی خوشنودی کی خاطر انہیں چھوڑ دیتا ہے، اس کے لیے یہ مختصر حدیث طریقہ اور ضابطہ ہے۔ مسلمان کا حرام چیزوں سے بچنا صرف اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، مخلوق میں سے کسی سے حیا کرنے یا خوف کھانے یا دکھاوے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ جو اللہ عز و جل کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دے گا تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے چھوڑی گئی چیز کے بدلے میں اس سے بہتر اور پاکیزہ چیز عطا فرمائے گا۔ یہ بدلہ کبھی دنیا میں مل جائے گا اور کبھی اللہ عز و جل اس بندے کے لیے آخرت میں ذخیرہ بنا لے گا۔ بدلے کی مختلف صورتیں ہیں۔ سب سے عمدہ بدلہ اللہ کی انسیت، اس کی محبت، دل کا سکون و اطمینان، قوت، چستی، خوشی اور اپنے رب تعالیٰ سے راضی ہونا ہے۔ حدیث قدسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اذا اراد عبدی ان يعمل سیئة فلا تكتبوها علیہ حتى يعملها فإن عملها فاكتبوها بمثلها وإن تركها من أجل فاكتبوها له حسنة وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلا 70۔ یعنی جب میرا بندہ کوئی گناہ کرنا چاہے تو اسے نہ لکھو یہاں تک کہ اسے کر لے، اگر وہ اسے کر لیتا ہے تو اس پر صرف ایک گناہ لکھو، اور اگر میری خاطر وہ اسے چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو۔ جب میرا بندہ کوئی نیکی کرنا چاہے اور اسے نہ کرے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو، اور اگر اسے کر لے تو اس کے لیے 10 گنا سے 700 گنا تک نیکی لکھ دو۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں بدلے کی مثالوں میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب گھوڑوں کو دیکھنے کی وجہ سے نماز عصر سے غافل ہو گئے، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا، تو اللہ عز و جل سے ان کو اس قدر خوف اور خشیت لاحق ہوئی کہ گھوڑوں کو ذبح کرنے لگے۔ اس کے بدلے میں اللہ نے ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا، وہ اس کے کندھے پر سوار ہو کر جہاں چاہتے تھے چلے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ تو ہم نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا جو ان کے حکم سے جہاں وہ چاہتے نرمی سے پہنچایا کرتی تھی۔ جنات کو بھی ان کے تابع کر دیا، ہر عمارت بنانے والے کو اور غوطہ خور کو اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ ہمارا دیا، اب تو احسان کر یا روک رکھ، کچھ حساب نہیں۔ جب مہاجرین نے اللہ عز و جل کے لیے اپنے گھر اور وطن کو چھوڑ دیا جو ان کو بہت پیارے تھے، تو اللہ نے اس کے بدلے میں مکہ اور پوری دنیا کو ان کے لیے فتح کر دیا اور ان کو زمین کے مشرق و مغرب کا مالک بنا دیا۔ جو اللہ کے لیے حرام چیز کو دیکھنا چھوڑ دے گا تو اللہ عز و جل اس کے بدلے میں اس کے دل میں نور پیدا کر دے گا۔ اسی لیے نگاہ کو پست رکھنے کا حکم دینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نور والی آیت کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، یعنی مومنوں سے کہیے کہ اپنی نگاہیں پست رکھیں۔ پھر اس کے بعد اللہ عز و جل نے فرمایا، اللہ نور السماوات والارض، یعنی اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے اس کو گمان نہیں ہوگا،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا کہ جس چیز کا لینا جائز نہیں ہے، اگر بندہ اسے چھوڑ کر اس سے ڈرتا رہے تو اسے اللہ ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے اس کو گمان نہیں ہوگا۔ کبھی بدلہ آخرت میں ملتا ہے، کیونکہ اللہ عز و جل کے لیے جو شخص کسی کو چھوڑ دے گا، کسی چیز کو چھوڑ دے گا تو اللہ اسے ثواب دے گا، اور آخرت کا ثواب جتنا بھی کم ہو پوری دنیا کے ثواب سے زیادہ ہوگا، وہ جتنا بھی زیادہ ہو۔ ابن دقیق العید رحمہ اللہ نے کہا، یہ بات معلوم ہے کہ دنیا کی ساری چیزیں جنت کی چیزوں کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہیں، اور کبھی بدلہ آخرت میں ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک الباس تواضعا للہ وهو يقدر علیہ دعاه اللہ یوم القیامت علی رؤوس الخلائق حتی یخیرہ من ای حلل ایمان شاء یلبسها، یعنی جو اللہ کے لیے تواضع کرتے ہوئے لباس کو چھوڑ دے گا حالانکہ وہ اس پر قدرت رکھتا ہے، تو اللہ اسے لوگوں کے سامنے بلائے گا اور اس کو اختیار دے گا کہ وہ ایمان کا جو جوڑا پہننا چاہے پہن لے، جو اپنی ناراضگی روک لے اور اپنا غصہ چھپا لے اس کے ثواب کے بارے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذ دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القیامة حتى يخيره في أي الحور شاء، یعنی جو اپنا غصہ پی جائے حالانکہ اس کے نافذ کرنے پر وہ قدرت رکھتا ہو، تو اللہ قیامت کے دن پوری مخلوق کے سامنے اس کو بلائے گا اور اس کو اختیار دے گا کہ وہ جس حور کو چاہے لے لے۔ جو بندہ حرام تعلقات سے بچ جائے اور شرعی شادی پر اکتفا کرے اس کے لیے بھی بدلہ ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے لیے عزیز مصر کی بیوی کو چھوڑ دیا اور برائی پر قید خانے کو ترجیح دی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کو زمین کی بادشاہت عطا فرمائی کہ وہ جس طرح چاہیں کریں۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر بھلائی کا بدلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔